الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ دین اسلام دین رحمت عطا فرمایا. خود اللہ رب العزت سراپا رحمت ہے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ نے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، ان کا لقب بھی اللہ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت فرمایا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسانوں کو بھی آپس میں رحم کرنا سکھایا. خود اللہ رحمت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، اور انسانوں کو بھی آپس میں رحم کرنا سکھایا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں ان پر رحمان بھی رحمت کرتا ہے. اور پھر اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سبق بھی سکھایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے رحم کرنا سکھایا، چاہے وہ انسان مؤمن ہو، مسلم ہو یا کافر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت تھی، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت تھی. اور اس کے بے شمار واقعات سیرت طیبہ میں موجود ہیں. ہمیں کفار کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ،
اس پر حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر 4 چیزیں بتائی کہ آپ کافروں کے ساتھ کیسا سلوک رکھیں گے. کہ ہم کافروں کے ساتھ نمبر 1 معاشرت، رہنا سہنا کھانا پینا کسی غیر مسلم کے ساتھ رکھ سکتے، بشرطے کہ وہ کھانا پینا حلال کا ہو. تو نمبر 1 معاشرت رکھ سکتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ. نمبر 2 معاملات، لین دین، تجارت، قرض کا لین دین کافروں کے ساتھ کر سکتے، اس کی اجازت ہے. تیسری چیز مواسات، غم خاری، دکھ درد میں کام آنا. غیر مسلم کے ساتھ، کافر کے ساتھ مواسات، غم خاری، دکھ درد میں کام آنا جائز. بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کیجیے، حادثہ ہو جائے اس کو آپ ہسپتال میں لے جائیے، اس سے مالی تعاون کیجیے. یہ دین سکھاتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ معاشرت بھی رکھ سکتے ہیں، معاملات بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ مواسات، غمخاری، دکھ درد میں بھی کام آ سکتے ہیں. یہ کہیں نہیں کہا گیا مسلمان کو کہ جو غیر مسلم ہو اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرو، یہ تو کہیں قرآن میں نہیں. اور چوتھی چیز ہے موالات، قلبی دوستی. اس سے اللہ نے منع کیا قرآن مجید میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ابھی تو بتایا کہ کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ آپ معاشرت بھی رکھ سکتے، کھانا پینا رہنا سہنا. ظاہر ہے وہ دشمنی کی بنا پر تو نہیں ہوگا، وہ دوستی کی بنا پر ہوگا. آپ اسے معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کوئی دشمنی کی بنا پر تو نہیں ہوگا، دوستی کی بنا پر ہوگا. آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ موالات، مواسات، غم خاری، دکھ درد میں کام آنا تو آخرکار دوستی ہوگی، تو تبھی آپ اس کے ساتھ غم خاری کریں گے. پھر یہ چوتھی چیز کیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے منع فرمایا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، ایسا قلبی دوست کہ جس کی وجہ سے تم ان کے اعمال اختیار کرنے لگو، ان کے عقائد اختیار کرنے لگو، حلال حرام کی پرواہ بھی نہ کرو. جو وہ حرام کھا رہے ہیں وہی تم بھی حرام کھانا شروع کر دو. جو ان کا کلچر، ان کی ثقافت ہو ناجائز، اسے تم بھی اختیار کرنا شروع کر دو. ایسی قلبی دوستی ہو تو پیچھے ہٹ جائے. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. تم قلبی دوستی ایسی نہ بناؤ، دلی دوستی. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ مسلمان کے کبھی دوست نہیں بنے گے. اور یہ بات اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی مثال دے کر سمجھا دی تھی پہلے سے. سورہ فتح کی آخری آیت میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے بہت سخت ہے لیکن آپس میں رحم دل ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ رکوع اور سجدے میں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کس طرح راضی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں، ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشانات ہوں گے. آگے الفاظ غور سے سنیے گا. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ ہے جن کی مثال تورات میں تھی، جن کی مثال انجیل میں تھی. پہلے سے اللہ نے بتایا. لیکن آپ سوچئے گا کہ جو تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی اور ان کے ماننے والوں کی جو شان بیان ہوئی، کہیں اس میں فرق تو نہیں آ گیا کچھ؟ میں ترجمہ دوبارہ کر لیتا ہوں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کو ماننے والے اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوں گے. سوچیے گا کسی وقت بیٹھ کر کے کیا الٹ تو نہیں ہو گیا کہ آپس میں مسلمان لڑ مر رہے ہوں، آپس میں لڑائیاں اور ساری یاریاں دوستیاں کافروں کے ساتھ. الٹ تو نہیں ہو گیا جس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے انسان. یہ الٹ کر بیٹھا آج یہ مسلمان. آپس میں رحماء بینہم تھا، یہ آپس میں رحم دل، یہ آپس میں ملکی سطح پر بھی فرقوں میں بٹ کر بھی لڑ رہے، مار رہے ایک دوسرے. وہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں مسلمان، دوسرا کہتا ہے میں اس سے بڑا مسلمان. مسلمان ملک کے آپس میں لڑ رہے، اور یہ کمزوری دیکھ کر کافر ہمیشہ شیر ہو جاتا ہے اور مسلمان کمزور ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلو. ولا تنازعوا، آپس میں نہ جھگڑا کرو، آپس میں لڑائیاں نہ کیا کرو. فتفشلوا، تم شل ہو جاؤ گے، مفلوج ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، اور تم ثابت قدم نہیں رہو گے، تمہارے اندر مضبوطی نہیں رہے گی. لفظی ترجمہ ہے وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے، تم زمین پر جم کر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. اب وہی ایمان والے مسلمان نہ اللہ کی بات مان رہے، نہ رسول کی بات کو مان رہے، اور جھگڑ بھی رہے آپس میں، پوری آیت کی مخالفت. کھلے عام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق بھی اڑا رہے مسلمان. کھلے عام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے اپنے ملکوں کے اندر، اور ساتھ ساتھ فتفشلوا وتنازعوا، آپس میں. وہ اللہ نے کہا لا تنازعوا، دیکھو آپس میں جھگڑنا نہیں، آپس میں جھگڑ ہے. اللہ نے کہا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم مفلوج ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کے لیے انتہائی سخت، آپس میں رحم دل. اب پھر میری شروع کی بات میں اور اب اس جملے کے اندر آپ کو پھر تعارض محسوس ہو رہا ہوگا.
کہ آپ نے یہ کہا کہ جی ابھی تو آپ نے کہا کہ کافروں کے لیے معاشرت رہنا سہنا بھی ان کے ساتھ جائز، کھانا پینا جائز، معاملات ان کے ساتھ جائز، ان کے ساتھ مواسات غمخواری دکھ درد میں کافروں کے آنا جائز، قلبی دوستی نہیں رکھنی، موالات جائز نہیں. تو وہ جو 3 چیزیں آپ نے پہلے بتائی ہیں وہ ظاہر ہے دوستی کی بنیاد پر ہوتی، دشمنی کی بنا پر تو نہیں ہوتی. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا اشداء علی الکفار رحماء بینہم؟ کہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے بہت سخت، آپس میں رحم دے. اب وہ سوال ہوگا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے ایک حصے کی دوسری جگہ جا کر، اور اللہ نے ہمیں سمجھایا کن کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کن کافروں کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے. یہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں کھل کر بتایا. چنانچہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو صحت و سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ، ان کے ساتھ غیر ملکی اسفار بہت سارے ہوئے. ہر سفر کے اندر یہ سوال ہوتا تھا کہ یہ مسلمان جو ہے یہ تو دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ مسلمان جو ہے وہ کہتے کافروں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو. یہ سوالات ہوتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جہاں کافر کو پاؤ قتل کر دو. تو کوشش ہوتی تھی کہ اپنے ساتھ قرآن مجید بھی رکھتے تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے مطابق ترجمہ بھی ساتھ رکھتے تھے. یہی بات جاپان میں پیش آئی. ٹوکیو یونیورسٹی میں لیکچر تھا. جاپان میں جب جانا ہوا تو وہاں ٹوکیو یونیورسٹی کے ان اساتذہ نے اور بڑے بڑے بھکشو یعنی بدھ مذہب کے جو رہنما انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کیا یہ امن کی اور رحمت کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے تو قرآن میں یہ ہے، آپ اسلام میں آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جہاں کافر کو پاؤ وہاں قتل کر دو اور کافروں کے ساتھ سخت رویہ رکھو، اشداء علی الکفار. تو آپ یہ کیا رحمت اور امن کی بات کیا کرتے ہیں آپ لوگ اسلام کی؟ تو ہم اسے پوچھتے تھے کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ یہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کافروں کے لیے بہت سخت ہوتا ہے، یہ کہتا ہے جہاں کوئی کافر پا اس کو قتل کر دو. تو ہم نے کہا یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ صرف ایک جواب ہوتا تھا ان کا کہ میڈیا. ہمیں میڈیا نے یہ بات بتائی ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے، مسلمان ایسے ہوتے، مسلمان کہتے ہیں کافروں کو جا پاؤ قتل کر دو. اب ان کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیات رکھی اور ان کا ترجمہ رکھا ان کی اپنی زبان کے اندر، جاپانی کے اندر، اور ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ والی وہ آیت ہے جو اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ وہ کافر جو غیر مسلم اخرجوکم من دیارکم، جو تمہارے وطنوں سے تمہیں نکالے، تمہارے دین کو نقصان پہنچائیں، تمہارے مال کو نقصان پہنچائیں، تمہارے بچوں کو نقصان پہنچائیں، فاقتلوہم حیث ثقفتموہم، پھر ان کو قتل کر دو جہاں تم پاؤ. اور آگے آیت کیا ہے فوراً وہ کھول کر دکھائی، اس کا ترجمہ دکھایا. اور وہ کافر وہ غیر مسلم جو تمہیں اپنے وطن سے نہ نکالے، تمہارے وطن پر قبضہ نہ کرے اور تمہارے دین کو نقصان نہ پہنچائے، تمہارے مال کو نقصان نہ پہنچائے، تمہارے بچوں کو بوڑھوں کو نقصان نہ پہنچائے. آگے قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں کہ ایسے کافروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ انصاف کرنا. جب یہ آیات ان کے سامنے کھول کر دکھائیں تو ان کے الفاظ پتہ کیا تھے؟ ان کے الفاظ سے یہ تو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے انسانی حقوق کا. یہ تو آپ نے جو ابھی آیات کا ترجمہ ہمیں دکھایا
یہ تو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے آپس میں رہتے ہیں، چاہے کوئی دین ہو، ان کے ساتھ اگر تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے انسانی حقوق کو پورا کرو. لیکن جب تمہیں کوئی تمہارے وطن کو نقصان پہنچائے، تمہارے گھروں کو نقصان پہنچائے، تمہارے بچوں کو نقصان پہنچائے، تمہارے مال کو، تمہارے دین کو نقصان پہنچائے، تو پھر ایسی صورت میں تم اس کا رد عمل ظاہر کرو. کہنے لگے یہ تو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر ہے. ہم نے کہا بالکل درست. پھر اس کو تو ہم بھی مانتے، اس کو تو ہم بھی مانتے، یہ تو ہمارا بھی ملکی قانون ہے. آج بات کو بہت سمجھنا ہے، بہت اچھی طرح. آج مسلمان بہت بہک چکا اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے پر تیار نہیں ہے، آپس میں لڑنے مرنے پر تیار ہے، آپس میں اختلافات ہیں، لیکن دوستیاں ساری کافروں کے ساتھ ہیں. اور اس وقت آنکھیں کھلتی ہیں، اس وقت آنکھیں کھلتی ہیں جب مصیبت کے وقت میں آج تک پاکستان کے کوئی کام نہیں آیا. کوئی یہودی پاکستان کے کام نہیں آیا، کوئی عیسائی پاکستان کے کام نہیں آیا، کوئی ہندو پاکستان کے کام نہیں آیا، کبھی نہیں آیا. پاکستان پر اتنے حالات آئے، کبھی کوئی مدد کو نہیں آیا. اس وقت وہ آیت سمجھ میں آتی جو اللہ نے کہا. دیکھیں اللہ خالق ہے، یہ کوئی انسانی سوچ نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ اللہ خالق ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. کیسا دوست؟ اس کی وضاحت میں نے عرض کر دی. ایسا دوست مت بناؤ کہ پھر ان کے کلچر کو بھی اپنانے لگو، ان کی ثقافت کو بھی اپنانے لگو، ان کے خیالات کو بھی اپنانے لگو، اور ان کے مالیاتی نظام کو بھی اپنانے لگو، اور سود کو اپنے اندر ایسا گھچ بس کر لو کہ اس کے بعد تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد انہی کو، ان یہود و نصارہ ہی کو خوش کرنے کی فکر کرنا چاہے اللہ ناراض ہو جائے. جب مسلمان کا یہ والا مزاج ہو گیا تو اسی صورت میں یہی مسلمان کمزور ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی نشاندہی بہت پہلے فرما دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ کہا جائے گا کہ آؤ ان کو کھا جاؤ. حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا مسلمانوں پر کہ کہا جائے گا آؤ ان کو کھا جاؤ. اور آگے مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، جیسے کہ کھانا کھلانے والی ایک پیالے کی طرف دعوت دیتی ہے، کھانے والے پیالے کی طرف آؤ کھا جاؤ. صحابہ نے اس وقت سوال کیا جو آپ کے ذہن میں فوراً آ گئے. اسی حدیث میں صحابہ نے عرض کیا کیا ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت اتنے کم تعداد میں ہوں گے کہ اتنے تھوڑے سے مسلمان ہوں گے کہ کہا جائے گا آؤ کھا جاؤ ان کو؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوگی. آگے حدیث کے الفاظ اسی حدیث کے، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح، پھوک کی طرح ہوگے. جیسے سیلاب ہوتا ہے، سیلاب کے اوپر جھاگ سا ہوتا ہے پانی کے اوپر، تم وہ جھاگ کی طرح ہوگے، کمزور، جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی. تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگے، سیلاب کے جھاگ کے برابر ہوگے، بس ہمارے اندر کوئی جان نہیں ہوگی. صحابہ نے بھی پھر پوچھ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہوگا؟ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوگی، پھر کہا جائے گا ان کو کھا جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے الفاظ، للوہن واؤہا نون، وہن کا معنی ہوتا ہے کمزوری. اس سے اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے
قرآن میں منع کیا ہے اللہ نے وہن سے، کمزوری۔ آگے صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمزوری کیا؟ صحابہ کو بھی وہن کا ترجمہ آتا تھا کہ وہن کا مطلب کمزوری ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کمزوری کیا؟ بس وہن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت الفاظ اس وقت فرما دیے تھے، فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوگی لیکن اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ لوگوں کو کہا جائے گا آؤ کھا جاؤ ان کو۔ کیوں؟ کون سی کمزوری؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ یہ مسلمان دنیا کی محبت میں پڑ جائے گا، دنیا کی محبت اس سے دل کے اندر آ جائے گی، یہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وکراہیت الموت، اور یہ موت سے ڈرتا ہوگا، یہ موت سے ڈرتا ہوگا، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بس میرے پاس پیسے ہوں، میرے پاس ڈالر ہوں، میرے پاس یہ چیزیں ہوں تو ایسی صورت کے اندر میں کامیاب ہوں۔ وہ یہ سوچتا ہوگا میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں کامیاب ہوں۔ زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، جتنا مال و دولت ہوگا اتنے ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ غلط نہیں ہے، مال و دولت ہو انسان کے پاس، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن اللہ نے صرف اتنا کہا ہے حلال حرام کی پرواہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر پیسہ جمع کر لو، کوئی بری بات نہیں ہے، کما لو۔ ایک فیکٹری میں سے 2 لگا لو، 2 سے 4 لگا لو، 10 لگا لو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنی معیشت کو مضبوط کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کو مضبوط کیا مدینہ کی اسلامی ریاست میں۔ جب مدینہ کی اسلامی ریاست قائم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، دیکھیے گا، مالی طور پر مضبوط کرنا اپنے آپ کو یہ بہت ضروری ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ غلطی کہاں ہوئی کہ یہ مسلمان یہ نہیں سوچتا رہا کہ کس طرح دوسرے کا مال کھانا ہے، حلال ہے، حرام ہے، رشوت کا ہے، غبن کا ہے، کسی پر ظلم کر کے، کسی کے خون کو چوس کر، بلیک مارکیٹنگ کر کے، کھلا کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، سود کے ذریعے سے مال میرے پاس میں مضبوط ہو جاؤں گا۔ یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی۔ ورنہ معیشت کو مضبوط کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے مکے کے تاجروں کا جو قافلے جاتے تھے، 2 راستے تھے، ایک آنے کا ایک جانے کا، سب سے پہلے ان دونوں راستوں پر اپنی حکومت قائم کی، اپنی رٹ قائم کی، ان راستوں کو روکا۔ اب ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے، مکے سے یہاں قافلے شام کی طرف نہیں جا سکیں گے اور فلاں علاقے کی طرف نہیں جا سکیں گے، ہماری رائے ہوگی تو جائیں گے۔ وہی قافلے تھے ابو سفیان وغیرہ کے اور فلاں کے جب انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی معاشی حالت کو بہتر کیا، معیشت کو بہتر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ رحمت للعالمین ہے، انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ اپنے معاف عفو و درگزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں تو سکھایا یہی گیا تھا، جو مرضی کرتے رہے کافر غیر مسلم مشرک، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ مکی زندگی میں یہی سبق تھا، آپ معاف کرتے رہے، صبر کرتے رہے، مکی زندگی کے اندر یہی تھا۔ جب مدینے کی اسلامی ریاست قائم ہو گئی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کے خلاف نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدات بھی کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا۔ ان کے وفد بھی آتے تھے، کافروں کے وفد آتے تھے، عیسائیوں کے وفد آتے تھے، یہود و نصارہ کے قبیلے آتے تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، اس وجہ سے کہ یہ مدینے میں آئے۔ ایک مثال نہیں ملتی پوری سیرت طیبہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بلا وجہ کسی کافر کو تکلیف پہنچائی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اگر کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر تکلیفیں پہنچائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ کیا طائف کے میدان میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ طائف کے دو پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دوں تو یہ تہس نہس ہو جائے ساری قوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھنے والے سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں، کہ نہیں اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ممکن ہے ان کی آگے نسلیں ایمان لے آئیں، ہدایت پا جائیں، ان میں بدلہ نہیں لینا چاہتا، ان کو معاف کر دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طائف کے لوگوں کو، طائف کے لوگ بنو ثقیف کے لوگ، بنو ثقیف کے لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہو کر اپنی ذات کے لیے معاف کیا، وہی بنو ثقیف کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی ذات کے لیے معاف کیا، آج ہم اس معاف عفو و درگزر کی وجہ سے آج ہم مسلمان یہاں زندہ ہیں اور ہم اسلام کی حالت میں ہیں، اور اس کی وجہ اسی بنو ثقیف جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں معاف کیا تھا، اپنی ذات کی خاطر معاف کیا تھا، انہی میں سے تیسری نسل میں محمد ابن قاسم ہے۔ محمد ابن قاسم کا تعلق بنو ثقیف سے، جس بر صغیر کے اندر اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بنے، جہاد کے ذریعے تو ذریعہ بنے، ان ہندوؤں کی عقل کو ٹھکانے لگانے والے محمد ابن قاسم، وہی بنو ثقیف، وہیں سے تیسری نسل میں سے بندہ اٹھتا ہے اور آ کر اس بر صغیر میں اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ پڑھی، خوب عفو درگزر، مدینہ میں بھی عفو درگزر، مکہ میں بھی عفو درگزر، لیکن اگر مسلمانوں کے مالوں کو، مسلمانوں کی جانوں کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے نا، اپنی ذات نہیں، مسلمانوں کو مدینے کی اسلامی ریاست میں کسی نے مداخلت کر کے وہاں کے رہنے والوں کو نقصان پہنچایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حشر کیا کیا، ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے گا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام غزوات ان کا مطالعہ کیجیے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم نہیں ہونے دیا، کسی جنگ میں، کسی غزوے میں۔ ہدایات تھی صحابہ کو کہ تم نے کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، تم نے کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، احادیث صحابہ کی احادیث ہدایات جاری ہوتی تھی، دیکھو تم نے جنگ کے دوران، غزوے کے دوران کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کوئی غیر مسلم اپنی عبادت گاہ میں مصروف ہو تو اس کو قتل نہیں کرنا، تم نے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئے گا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ سبق دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ پیش آتا جو صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں موجود، بخاری شریف میں موجود۔ سوچئے گا اگر اسلامی ریاست کے باہر سے آ کر کوئی مسلمانوں کے مالوں کو، ان کی جانوں کو، ریاست کو نقصان پہنچائے تو اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو کہ رحمت للعالمین ہے۔ بار بار میں کہتا رہوں گا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام دین رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، اللہ رحمت، اللہ کی رحمت بہت وسیع، اللہ نے رحمت ہی سکھائی ہے، رحم کرنا ہی سکھایا ہے۔ لیکن ہوا کیا، مختصر بتانے لگا، صحاح ستہ کی روایت، بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا کہ مدینہ طیبہ کے باہر ایک قبیلہ تھا عرینہ، اور ایک عوقل قبیلہ تھا، ان دونوں کے بندے 8 بندے ان بیمار تھے، ان کے بدپیٹ پھولے ہوئے تھے، جسم پر پھوڑے تھے، بیمار تھے، مرض الجوا لاحق تھا ان کو، پیٹوں کے امراض میں مبتلا تھے۔ یہ آگے اہل عرینہ مدینہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت دیکھی ان کی،
تو ان کو کہا کہ انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، بعد میں ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ حدیث میں موجود کہ یہ منافق تھے اور بعد میں مرتد ہو گئے تھے، اصل میں دین کے ساتھ ان کا تعلق بھی نہیں تھا۔ تو یہ جب مدینے میں آئے، ان کی بیماری کی کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مدینے کے ارد گرد صدقے کی اونٹنیاں چل رہی ہیں، صدقے کی اونٹنیاں، تو ان اشربوا من البانها وابوالها، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، اشربوا من البانها وابوالها، تم ان کے دودھ پیو اور ان کے پیشاب بدن پہ استعمال کرو۔ انہوں نے ایسا کیا، تندرست ہو گئے، اہل عرینا تندرست ہو گئے۔ جب تندرست ہو گئے تو اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث کے مطابق انہوں نے ان اونٹنیوں کو اس پر قبضہ کیا، انہی صدقے کی اونٹنیاں، ان اونٹنیوں کو بھی زخمی کیا، ساتھ لے گئے، اور اس وقت ان کے 2 صحابہ جو صدقے کی اونٹنیوں کی نگرانی کرتے تھے ان کو قتل کیا، انہی اہل عرینا نے۔ اب دیکھیے گا، مدینے کی اسلامی ریاست اور اس کے اندر باہر سے آ کر صحابہ، 2 صحابہ ان کو شہید کیا، ان میں سے ایک تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی تھے، اور ایک اور صحابی، ان دونوں کو قتل کیا انہی اہل عرینا نے، باہر کے بندوں نے آ کر۔ ظاہر ہے کافر، بعد ظاہر کیا، بعد میں مرتد ہو گئے، اور ان 2 صحابہ کی آنکھوں میں گرم کر کے سلاخیں پھیری اور چلے گئے، اونٹنیوں کو لے گئے۔ دیکھیے انہی اونٹنیوں کے دودھ کو پی کر اللہ نے شفا دی، ہاں صحت مند ہوئے، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ ان صحابہ کو اس طرح کر کے اور اونٹنیوں کو ہانک کر لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے صحابہ بھیجے، بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے صحابہ کی جماعت بھیجی کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لے کر آؤ، اہل عرینا کو، 8 بندے تھے وہ، ان کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ اونٹنیاں بھی واپس لائے اور ان 8 بندوں کو بھی لے کر آئے۔ اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث، جامع ترمذی کی حدیث کے الفاظ سنانے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت کے مطابق، آیت محاربہ جو ڈاکو کی سزا ہے، ڈاکو کی سزا، آیت پڑھنے لگا ہوں تاکہ پتہ چلے اسلامی ریاست کے اندر باہر سے آ کر کوئی کچھ کرے تو اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ آیت یہ ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ ترجمہ عرض کرنے لگا، انما جزاء الذین، سوچئے گا اسلام دین رحمت، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلائیں۔ اللہ نے اس کی سزا کیا بیان کی قرآن میں، اَن يُقَتَّلُوا، کہ ان کو قتل کر دو، او يُصَلَّبُوا، یا ان کو سولی دے دو، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا ان کے ایک طرف کا ہاتھ اور مخالف سمت کا پاؤں کاٹ کر ان کو چھوڑ دو، او يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا ان کو اس سرزمین سے باہر نکال دو، اس ملک سے باہر نکال دو۔ قرآن رحم کرنا سکھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اسلام دین رحمت، اللہ کی رحمت بہت وسیع، وہی اللہ کیا سکھا رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد پھیلائیں، تو ان يقتلوا، یا تو تم ان کو قتل کر دو، او يصلبوا، یا ان کو پھانسی دے دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کا ایک طرف کا ہاتھ اور مخالف طرف کا پاؤں کاٹ دو، او ينفوا من الارض، یا ان کو زمین سے باہر، اس سرزمین سے باہر نکال دو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اہل عرینا جنہوں نے مسلمانوں کی ان اونٹنیوں کو نقصان پہنچایا، ان 2 صحابہ کو نقصان پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب گرفتار کروایا تو بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ، ترمذی شریف کی حدیث کا ترجمہ سنانے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان اہل عرینا کے ان 8 بندوں کے ایک طرف کا ہاتھ کٹوایا، ایک طرف کا پاؤں کٹوایا، اور پھر حدیث کے الفاظ بخاری شریف کے وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں میں گرم کر کے سلاخیں پھروائیں، کیونکہ انہوں نے بھی ان 2 صحابہ کی آنکھوں میں گرم کر کے سلاخیں پھروائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھروا کر ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں کٹوا کر القاہم بالحرہ، ان کو مدینہ شریف کے قریب جو 2 ہے، حرہ جنوبیہ، حرہ شمالیہ، گرم ترین علاقے جن کی آج بھی مدینہ سے اگر آپ جدہ آئیں تو آپ کو راستے میں کچھ کالے کالے پہاڑ نظر آئیں گے، آپ کو کچھ کالی سرزمین نظر آئے گی، اس میں کوئی جاندار نہیں ہے، اس میں درخت بھی کوئی نہیں ہے، اتنی گرمی وہاں پڑتی ہے کہ کالے پتھر ہیں اس وقت، اس کو حرہ کا علاقہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کے دشمنوں کو، ان مسلمانوں کے مالوں کو، ان کی اونٹنیوں کو، ان کے صحابہ کو تکلیف پہنچانے والوں کو یہ سزا دی کہ ایک طرف کا ہاتھ کٹوایا قرآن مجید کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، ایک طرف کا پاؤں کٹوایا، ان کی آنکھوں میں گرم کر کے سلاخیں پھروائیں، وہ القاہم بالحرہ، اور ان کو حرہ کے علاقے میں ڈلوا دیا۔ آگے بخاری شریف ترمذی شریف کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں میں ان کو دیکھا کرتا تھا اہل عرینا کو یکد الارض بفیہ حتی ماتوا، کہ وہ پیاس کی وجہ سے زمین چاٹتے تھے یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ یہ سب کچھ کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کافروں کے لیے جو آپ کے مال کو تکلیف نہیں پہنچاتے، آپ کی جان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، آپ کے دین کو نقصان نہیں پہنچاتے، آپ کو مالی جانی نقصان نہیں پہنچاتے، ان کے ساتھ معاشرت بھی آپ رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مواسات، غم خاری، دکھ درد میں بھی ان کافروں کے کام آئیں گے، لیکن قلبی دوستی اختیار نہیں کریں گے، ایسی قلبی دوستی جس سے ایمان اور اعمال خراب ہونے لگ جائیں۔ لیکن اگر وہ کافر اسلامی ریاست کے اندر آ کر مسلمانوں کی جانوں کو نقصان پہنچائے تو مسلمانوں کے مالوں کو نقصان پہنچائے۔ اب دیکھیے گا کہ اسلامی ریاست کے مدینہ طیبہ کی اس اسلامی ریاست کے سربراہ نے، جو کہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے باہر سے حملہ کرنے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ اس واقعے کے بعد مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست میں کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ آ کے مسلمانوں کی اونٹنیوں کو بھی تکلیف پہنچائے۔ پھر کسی کو زحمت نہیں ہوئی، کسی کو ایسا خیال بھی نہیں آیا کہ مدینے میں گھس کر اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ پھر نہیں ہو سکا۔ تب جب اسلامی ریاست مضبوط ہو جاتی ہے، جب اسلامی ریاست اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمانی قوت عطا فرمائے، ہمارے افواج پاکستان کو ایمانی قوت عطا فرمائے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے افواج پاکستان کا جو موٹو ہے، جو اس کا نشان ہے، اس کے اوپر 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں: ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں: ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کو اور ایک اسلامی ریاست میں رہنے والوں کو اپنے سر بلند کر کے اللہ توفیق دے گا زندگی گزارنے کی۔ ایک بار پھر دعا فرمائیے گا، بہت دعا فرمائیے گا، اللہ رب العزت اس اسلامی ریاست کو مضبوط بنائے، اس میں ایمانی قوت عطا فرمائے، افواج پاکستان کے ساتھ اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دے، اور پوری امت آپس میں لڑنا مرنا بند کر دے، اور کافروں کے لیے جو ان کو نقصان پہنچانے والے ہوں ان کے لیے سخت ہو جائے ایک دفعہ۔ تو ایسی صورت میں اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو تم کمزوری مت دکھانا، تم غم مت کرنا، پھر ایسا ہوگا کہ تم ہی بلند ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ ایمان کے، اللہ کے کلمے کو اللہ بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ اس وقت جو ملک پہ حالات ہیں یا اللہ تو غیبی مدد فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کو ایمانی قوت عطا فرما دے، اور یا اللہ سنی سنائی باتوں کو ذہن میں جگہ دینے کی توفیق مت دے، اور یا اللہ جتنے مسلمان ہیں ان کو یہ میڈیا اور سوشل میڈیا جس میں طرح طرح کی افواہیں آتی ہیں یا اللہ ان کے دیکھنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ ایمان کو کمزور کرنے والی باتیں، یہ ہمت کو کمزور کرنے والی باتیں یا اللہ جو مستند ذرائع ہیں صرف انہی سے خبریں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس ملک پاکستان کے اندر یا اللہ اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ دشمن ملک جو آج اس وقت پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے اور نقصان پہنچایا، یا اللہ ہماری افواج پاکستان کو ایمانی قوت عطا فرما، ان کو ہمت عطا فرما، اور یا اللہ پوری امت مسلمہ کو متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اس ملک پاکستان کو جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا اسلامی جمہوریہ پاکستان، یا اللہ اسلامی نظام کی برکتیں یہاں عطا فرما۔ یا اللہ یہ واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، یا اللہ تو خود اس کی حفاظت فرما لے، اور یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے، اور یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے قول اور فعل سے کوئی ایسا کام نہ کرنے دے کہ جس کی وجہ سے اس ملک کو نقصان پہنچے، یا اللہ ہمیں اس ملک کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ سب کی مدد فرما، یا اللہ دشمن کا خاتمہ فرما، یا اللہ اس کی چالوں کو اسی پر الٹ دے، اور یا اللہ ایک ایک مسلمان مرد اور عورت یا اللہ اس کی جان کی حفاظت فرما، اس ملک پاکستان کی ایک ایک انچ کی ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ